ایک ریگریٹ تو مجھے ہمیشہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس زمانے میں آرٹس کونسل میں سیکرٹری تھا جی اور آرٹس کونسل کی تنظیم کو بدل دیا گیا تھا، سرکار نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ میری بہن ڈاکٹر ہیں اور میری والدہ بھی ڈاکٹر تھیں، لیکن میری والدہ بہت بیمار تھیں تو میری بہن ان کو لے گئی تھی علاج کے لیے۔ تو یہ طے ہوا کہ وہ ضروری ہے، ان کا آپریشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو میری والدہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپریشن پہ نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں بچوں نہ بچوں، میں پہلے نعیم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ڈیلے کیا گیا، میں نے جلدی سے اس زمانے میں اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لی جاتی تھی جانے وانے کے لیے، پرمیشن لے لی اور میں نے اپنی انتظامیہ سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا میری والدہ کا آپریشن ہے، زندگی موت کا سوال ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ عجیب رویہ انہوں نے اختیار کیا، اگر کہنے کہ اگر تم گئے تو ہم تمہارے خلاف FIR جمع کرا دیں گے۔ میں نہیں جا سکا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ارے سیڈ۔ یہ ریگریٹ جو ہے مجھے ہے اور اس سے میں چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ نہیں بھائی، کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ کم از کم 72 میں انتقال ہوا تھا اور 72 میں ہی یہ اس پہ ٹیک اوور کیا گیا تھا، اور جن کو چیئرمین مقرر کیا گیا تھا وہ کبھی تو میرے بڑے مداح تھے، کبھی ان کی ضرورت مندی میں مجھ سے پیسے مانگ کے لے جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ چیئرمین بن گئے تو انہوں نے یہ کیا۔ 52 سال ہو گئے، مگر وہ تکلیف دیتی ہے بات آپ کو کہ والدہ سے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال یہ ریگریٹ ہے مجھے کہ میں اس وقت اپنی والدہ کے پاس نہ جا سکا جب وہ مجھے آخری مرتبہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ فرحان، کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ میری بیٹی کا بہت بڑا آپریشن ہو رہا تھا اور میں شوٹ پہ تھا، ملک سے باہر تھا، نہیں پہنچ سکا۔ بہت بڑا ریگریٹ ہے۔ صاحبزادی پاکستان میں؟ نہیں، امریکہ میں۔ امریکہ میں تھی، مگر آپ وہاں پہنچ نہیں جی سکے۔ نہیں بھائی، ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ہماری شادی ہوئی یاسمین صاحبہ سے۔ اور نور جہاں نے سہرا گایا اور فیض صاحب نے سہرا لکھا۔ واہ، کیا کہیں۔ تو وہ لمحہ جو ہے وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو شاید زندگی میں کبھی دوبارہ آ ہی نہیں سکتا، اور وہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ دوبارہ پوری نہیں۔ تاریخ کا بھی وہ ایک حصہ ہے، کیسے بڑے لوگ۔ بالکل، دیکھیں نا، فیض صاحب کا میرا سہرا لکھ دینا جی 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 جی، نور جہاں صاحبہ کا اور نور جہاں کا گا دینا، جہاں صاحبہ کا گانا، اور یاسمین صاحبہ کا زندگی میں آ جا۔ فرحان صاحب، دونوں بچوں کی پیدائش، دونوں بچوں کی پیدائش۔ کیونکہ میں نہ صرف کمرے میں تھا، وہ اچھا، وہاں تو وہ بالکل ساتھ ہی لیتے ہیں۔ بلکہ وہ بچے میرے ہاتھ میں آئے، ہاں اور میرے لیے اس سے بڑھ کے اللہ کی نعمت اور کیا ہے؟ ہاں۔ تو میرے لیے وہ اس سے بڑھ کے کوئی اچھا، نہیں بھائی، کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو سب سے زیادہ غمگین کر دیتا ہو، آج بھی سب سے زیادہ اداس کر دیتا ہو؟ جب تاج صاحب کا مرڈر ہوا نا، میں اس زمانے میں پنڈی میں تھا، جی، پرنسپل سینٹر ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ۔ تاج صاحب کو ہمارے ایک عزیز نے ہسپتال میں پہنچا دیا ہوا تھا، تو جا کے میں نے جھانک کے دیکھا تو تاج صاحب بات کر رہے تھے اور حجاب بھی بات کر رہی تھی، تو مجھے اطمینان ہوا۔ تو مجھے جلدی سے اس نرس نے کہا کہ اگر ہو سکتا ضرورت پڑ جائے بلڈ کی جی، تو 2 بوتلیں بلڈ جو ہے وہ آپ جا انتظام کے کر فوراً دے دیجئے۔ میں گیا، میں نے جا کے 2 بوتل بلڈ دے دیا۔ وہ اوپر آیا، تھوڑی دیر میں ایک ایمرجنسی سی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ جلدی سے اس کو اسٹور کیپر کو بلاؤ، تاج صاحب کو بلڈ چاہیے۔ اسٹور کیپر غائب تھا۔ ارے کین یو بلیو دیٹ؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کے تالے کو توڑنے کی اینٹ سے کوشش کی، اتنے میں تاج صاحب انتقال کر گئے۔ گاڈ، یہ ایسا ریگریٹ ہے
जो मैं आई कांट गेट ओवर. जिम्मेदारी के वक्त अपनी जगह पे मौजूद ना होना, कितना बड़ा नुकसान है सर, कितना चेक बड़ा। करें. गॉड सैड. फरहान, यही सवाल आपसे. हमारे ख़ानदान में मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो अलमिया जो वाक़या वो यही है. और मैं 7 बरस के थे. 7 बरस है, तो मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था. वो एक बच्चे का जो सब लोग यहाँ पे हैं और आप कहानियाँ यहाँ पे, सुनाने वाला हाँ, तो शख्स उस कहाँ गया? घर में दाखिल होना उसके बाद और देखना कि एक तरफ एक अजीब- मेरी नानी पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, मेरी अम्मी जो हैं बेहोश पड़ी हैं गम की वजह से ड्राइंग रूम में, और एक बच्चे को ये सब कुछ देखना जो है ना वो उसका एक और इफेक्ट होता है. और दीवार पे खून के और निशान. खून के निशान है. तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में हमारे पास वोक्सवैगन होती थी, वो बीटल, छोटी वोक्सवैगन जो होती है, तो उसके पीछे सीट के पीछे एक छोटी सी जगह हुआ करती थी. उसका इंजन जो है वो पीछे होता है. Anyway, तो वहाँ एक छोटा सा खुड्डा होता है पीछे. तो मुझे एक अजीब सा, मैं ना रो सक रहा था ना मैं हंस सक रहा था, और मैं उस खुड्डे में जाके बैठ गया. और मुझे बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जो मेरे लिए तकरीबन फरिश्तों के बराबर है, मेरे नाना, उनको कोई आदमी या कोई अजनबी आके इस बेदर्दी से उनको कैसे मार सकता है? मतलब उनको अगर सुई भी लग जाए तो हमें तकलीफ़ हो, और उसके लिए उनको खंजर मारना जो है वो एक आम सी बात है. तो हमें वो सारी ज़िंदगी वो मंज़र वो ट्रॉमा उससे निकले तो नहीं होंगे? वो निकल नहीं सकते. आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो जब वो अब आपके वजूद, आपकी रूह, आपकी हर चीज़ में वो बात समा चुकी है. नहीं भाई, कोई बात इस सारे सफ़र में ज़िंदगी में किसी भी शख्स से, फ़त से, आप हैं और कैमरा है, अगर आप कुछ भी कहना चाहें. ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात है. ये मेरे वालिद से मुताल्लिक़ है. जी जी. मैंने अपने वालिद से एक दफ़ा दरख्वास्त की थी कि आप अपनी बायोग्राफ़ी लिखें. मुझे ज़रा शौक़ है बायोग्राफ़ी का और अपनी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी में मालूम करना चाहता था. उन्होंने वो लिखी, और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे दिखाई करेंगे बस मुकम्मल होने वाली है. और उसका पहला फ़िक्रा ये था कि मैं ये अपनी ज़िंदगी के हालात और दास्तान जो है अपने प्यारे छोटे बेटे मोहम्मद नईम ताहिर की फरमाइश पे लिख रहा हूँ. मैंने पढ़ी, मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा ये लिख रहे हैं, वाकई मैं इस पर लेके जाऊँगा. उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं फिर गया इंग्लैंड, बर्मिंघम में थे वो. मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था, लेकिन इतना ढूंढा वो डायरी नाम, अरे मुसवदा नहीं मिला. वो मुसवदा नहीं मिला. पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया. गॉड, वो मैंने बड़ा ढूंढा, बहुत कैसे तलाश फिर ख्याल आते होंगे, पता नहीं उसमें क्या कुछ था. क्या था. वो Oh नहीं God. मिला मुझे मुसवदा. उसका मुझे बहुत अफसोस है. कल खैर. एनीथिंग यू वांट टू से टू एनीबॉडी? फरहान. Well, I mean, the people who've departed, जो मेरे नाना नानी, I would love to say I love you once more. It's as simple as that. और जो लोग यहाँ हैं, I hope and I wish that I can say it enough times. फरहान, आखिरी सवाल. जब स्ट्रगलिंग यानी कि दौर होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है आदमी, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती हैं. तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या काम है, फलाना. कोई ऐसी बात जो गड़ गई हो, आज भी कभी चुपती हो? कई बातें जब मैं ऑडिशन करने जाता था, तो शुरू में, अब देखिए मेरा एक्सेंट था, मैं अमेरिकन नहीं था, मेरी चमड़ी ये थी, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो कोई ना कोई बात कर जाते थे. कोई बात जो रह गई हो जहन. हाँ, एक दफ़ा की बात है, मतलब एक ऑडिशन पे मैं गया, बहुत पहले की बात है, कॉलेज से भी मैंने ग्रेजुएट ही किया था. तो उस वक्त आप अपनी रेज़्यूमे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं.
تو میرے ایجنٹ نے مجھے ایک سین بھیجا. وہ سین کیا تھا کہ کسی کوئی فلم تھی, اس میں کوئی ایک وہ کنوینئنس اسٹور میں جو وہ ہے اسٹور اونر, وہ اس کو کسی نے گن سے کھڑا کیا. اچھا, اب میں نے دیکھا انہوں نے مجھے اسٹور اونر کا وہ دیا ہوا تھا. میں کہا اچھا مجھے پتہ ہے مجھے کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ یہ پاکستانی انڈین مطلب کوئی. تو میں کہا اچھا, میں کہا اگر میں کاسٹ ہو گیا تو وہ تو چیک مارک ہو گیا نا کہ یہ پاکستانی ہے. نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پلے کرنا ہے کہ مجھ پہ کسی نے گن رکھی ہوئی, وہ چاہے پاکستانی ہو امریکن ہو, مجھے وہ ایموشن پلے کرنا. تو جب میں نے وہ سب کر دیا تو ڈائریکٹر بھائی اٹھے اور میرے قریب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ یو نو that was really good. But you're not being Pakistani enough. اور اس کے بعد بھائی نے اٹھ کے مجھے دکھایا کہ پاکستانی کیسے بنوں. مثلا کیا اس کے ذہن میں کیا تھا؟ Okay, I'll be I'm so scared of you. You don't talk to me. I mean, you know, اس طرح کی وہ ایک stereotypical پاکستانی انڈین جو بناتے ہیں نا. اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تعصب یا نیگیٹیوٹی اس کے اندر کس حد تک رچی ہوئی. اچھا, اب میں اسے بہت ینگ تھا, مجھے ریزیومے بنائی تھی, میں ان لوگوں سے رشتہ بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا. ایک عجیب مخمصہ دماغ میں آیا. تو میں تھوڑی دیر تو بیٹھا, میں سنتا رہا, میں کہا ہاں, میں کہا سر the problem is that I just graduated from college and what you're asking me to do is only for people who have too much talent. I'm still developing my talent. Well said, yaar. Well said. Thank you so much, فرحان. آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. نعیم صاحب, ہم آپ کو گائے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ ہمیشہ بہت عزت سے نوازتے ہیں. آپ کا آنا ہمیشہ ہمارے لیے بہت باعث توقیر ہوتا ہے. اور ابھی ایک جگہ بات کی تھی نعیم صاحب نے کہ یہ جو حیرانی ہے یہی تو سکھاتی ہے. اس پر دو اشعار نعیم صاحب آپ کی بھی نظر ہے. جی جی جی. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہر وہ شخص جو طالب علم ہے وہ اسی قبیلے کا ہے. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی. بہت اچھا, حیرانیاں کا بہت اچھا ہے. بہت بہت تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.